عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا سردار کہلایا جاتا تھا، وہ بظاہر مسلمان بن کے اپنے آپ کو مومن دکھا کر، مسلمان دکھا کر جو ہے اب جو مسلمان طبقہ ہوا کرتا تھا ان کو جو ہے برگلاتا تھا، اور اس کے برگلانے میں جو منافقین ہوتے تھے مدینے کے وہ بھی آ گئے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کا ایمان اپنی اتنا تازہ نہیں ہوا تھا، اتنا پکا نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس کے جو ہے اس کے کہنے میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کی کہ حضرت عثمان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی پوسٹوں پر بٹھاتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے مسجد بیت المال کے مال سے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتا ہے۔ ان سب اعتراضات کا یہ سب جب اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ واللہ وہ اس کے لائق ہیں، میں نے ساروں کو تو نہیں بٹھایا لیکن جو اس کے لائق ہیں کہ ان کو بڑی پوسٹ پر بٹھایا جائے یا گورنر مقرر کیا جائے تو وہ واقعی اس کے لائق ہیں، اور جو ان کو خرچہ ملتا ہے وہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، بیت المال میں سے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے ان کو مال عطا کیا تھا، وہ غریب نہیں تھے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت میں زندگی گزارتے تھے، وہ اس طرح غریب نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ پاک نے مال عطا کیا تھا، لیکن منافقین نے ان کی اس بات کو نہیں مانا، اور کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1,000 لوگوں کا لشکر جو ہے نکل کر پہلے انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی، کیونکہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، کیونکہ اس وقت موبائل کا تو زمانہ نہیں ہے کہ سب مل کر جو ہے احتجاج پہ نکلیں، خطوط کے ذریعے انہوں نے پلاننگ بنائی اور بغاوت کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہ سب نکل کر مدینے سے جو ہے 3-4 میل کے فاصلے پر جو ہے انہوں نے پیراؤ ڈال دیا، اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت سعید ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ برگلانا شروع کیا کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم آپ کے جو جائز مطالبے ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد کچھ گورنروں کو بھی جو ہے معطل کیا گیا، ان کی جگہ پر دوسرے گورنر رکھے گئے کیونکہ ان کے آپس میں اختلافات ہو چکے تھے، تو اس لیے ان کے مطالبات کو مانا گیا، لیکن وہ گئے اور 3-4 دنوں کے بعد واپس مدینے میں تشریف لے آئے۔ وقت تھوڑا کم ہے اس لیے میں تھوڑا مختصر بتا رہا ہوں کہ واپس وہ آ گئے اور مدینے کے اندر انہوں نے صدائیں دی کہ ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ حضرت علی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے سے ایک قاصد جا رہا ہے، ہم نے اس کو پکڑا تو اس کے جو ہے اس کے پاس خط تھا اور وہ ہمارے حکمرانوں کے نام تھا، حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا تھا اس پر، اور اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ جو 1,000 کا لشکر آپ کے جگہ پر واپس آ رہا ہے ان کو جو ہے سب کو آپ قتل کر دیں، تو آپ ہم سے بےمانی کر رہے ہیں، جبکہ قاصد تو ایک تھا، یہ 3 گروہ 3 الگ الگ جگہوں سے آئے تھے اور 3 الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں۔ قاصد کو تو کسی ایک نے پکڑا ہوگا تو صرف اس کو واپس آنا چاہیے، 2 تو واپس نہیں آتے، فون کا زمانہ تو نہیں کہ آپ فون کر کے دوسروں کو بھی بلا لیں، صرف اس کو واپس آنا چاہیے تھا جنہوں نے قاصد کو پکڑا ہے، لیکن ان کی آپس میں ملی بھگت تھی، وہ سارے واپس آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، اور 40 دن تک کھانے پینے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ 40 دن تک حضرت عثمان کو نہ کھانے دیا نہ پینے دیا۔ صحابہ چھپ چھپ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر، حضرت علی کے بیٹے امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ چھپ چھپ کر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا سامان لایا کرتے تھے، ورنہ انہوں نے ایسا پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوج تھی، وہ ان کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے جو ہے پیار اور محبت کی زبان سے ان سے نپٹ لوں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، ان کے دل میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خلافت کی محبت یا کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے پاس تھا کہ اے عثمان تجھے اللہ پاک ایک قمیص بنائے گا اور اس قمیص کو اتارنے کے لیے لوگ باغی ہو جائیں گے، لیکن عثمان تو اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ اس قمیص سے اشارہ جو ہے خلافت کی طرف تھا۔ حضرت عثمان نے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، پھر جو ہے انہوں نے 18 ذی الحجہ انہوں نے کہا کہ مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، پھر ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی، اس سے پہلے امیر المومنین کو جو ہے شہید کیا جائے، اور انہوں نے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور حضرت عثمان پر انہوں نے وار کیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے وار کیا تو ان کا جو ہے
جو سیدھا بازو تھا وہ کٹ گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ظالمو، آج تم نے وہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں آپ علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتا تھا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے 9 وار کیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان اس دن روزے کے ساتھ بھی تھے اور اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کا خون قرآن پاک کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ اللہ سے دعا، اللہ پاک جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔